السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، دوستوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آپ کی خدمت میں اعتکاف کے مسائل اور اس کے چند احکام میں لے کر کے حاضر ہوا ہوں، چونکہ ایک دن کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی اعتکاف کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، اور اس تعلق سے کچھ لوگوں نے سوالات بھی کیے ہیں، تو میں مناسب یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے جوابات آپ کی خدمت میں، اور بلکہ مختصر طور پر اعتکاف کے جو مسائل ہیں وہ آپ کی خدمت میں رکھ دوں۔ آئیے یہ دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے کہ اعتکاف کا معنی کیا ہے، اس کا ارتھ کیا ہے، اس کی میننگ کیا ہے، ڈکشنری میں اعتکاف کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ڈکشنری میں دیکھتے ہیں، تو ڈکشنری میں ہم دیکھتے ہیں کہ اعتکاف کے معنی ہو لازم پکڑنا، کسی چیز کو سے چمٹ کے بیٹھنا، رکھنا، لازم پکڑنا۔ جو عکف علی الشیء ای لازمہ سے ماخوذ ہے۔ اسی سے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے، جنہوں نے اپنے قوم کے نام یہ پیغام بھیجا تھا، اور اسی سے یہ ماخوذ ہے کہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے پاس گئے اور دیکھا کہ وہ لوگ مجاوری کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں، مجاوری کرنا، اعتکاف معتکف مجاوری کرنا بھی اسی کے معنی میں ہے، یعنی اپنے بتوں سے لگے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا ہیں بت، اسٹیچو جن سے تم چمٹے ہوئے بیٹھے ہو، لگے ہوئے بیٹھے ہو۔ اور اسی سے مجاور بھی ہے، مجاوری بھی وہی کرتا ہے، قبروں سے، مزاروں سے، چدروں سے، علم سے، درگاہوں سے چمٹ کے بیٹھتے ہیں، اسی سے وہ بھی ماخوذ ہے۔ حضرت واقد لیثی صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی مشہور حدیث ہے کہ وَكَانَ لِلْكُفَّارِ سِدْرَةٌ يَعْكِفُونَ عِنْدَهَا۔ مسند احمد کی یہ روایت کی کافروں کے لیے جو کفار مکہ تھے، یا اس وقت کے جو کفار تھے، ان کے پاس ایک بیر کا درخت تھا جس سے وہ چمٹ کے بیٹھتے تھے، لگتے تھے، یا اپنے ہتھیاروں کو اس پہ لے جا کے ٹانگتے تھے، اور ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو ہتھیار یہاں پہ ہم چمٹا کے رکھتے ہیں، اس ہتھیار کے اندر وہ پاور یا وہ طاقت آ جاتی ہے جس کی وجہ سے کفار، اس کے دشمن زیر ہو جائیں گے۔ تو وہ سدرا پہ بیر کا درخت تھا، اسی کو لازم پکڑے ہوئے تھے وہ لوگ۔ یہ ڈکشنری اور لغت میں اعتکاف کا معنی تھا جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھا ہے۔ شریعت میں اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ اسلامی دین اسلام میں اعتکاف کس کو کہتے ہیں؟ دین اسلام میں اعتکاف اللہ کی اطاعت و بندگی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مسجد کو لازم پکڑنا، مسجد کے اندر بیٹھنا، مسجد سے چمٹ جانا، مسجد کے اندر بیٹھنا، اللہ کی عبادت و بندگی کے لیے، اس کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ اب آئیے دیکھیں اعتکاف کی جگہ، کہاں اعتکاف بیٹھا جائے، اعتکاف کی جگہ کیا ہونی چاہیے۔ کسی بھی مسجد میں چھوٹی ہو، بڑی ہو، جامع مسجد ہو، اعتکاف کرنا صحیح ہے، یعنی شرعی اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے۔ شرعی اعتکاف کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے۔ مسجد کے علاوہ کسی اور جگہ کوئی آدمی اعتکاف کرے تو وہ درست اور صحیح نہیں۔ امام ابن عبد البر اپنی کتاب التمہید جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 325 میں فرماتے ہیں کہ جن مسائل میں علماء کرام کا اجماع ہے، تمام علماء متفق ہے جن مسئلوں میں، ان میں سے ایک اعتکاف کا بھی مسئلہ ہے کہ یہ اعتکاف مسجد ہی کے اندر ہونا چاہیے، مسجد کے علاوہ کہیں دوسری کے اعتکاف یہ جائز نہیں۔ دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عورتوں سے تم اس وقت تک مباشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں معتکف ہو، اعتکاف کے اندر بیٹھے ہو۔ تو مسجد میں اللہ نے فرمایا فی المساجد، عاکفون فی المساجد، یہ ہے محل شاہد کہ تم مسجدوں کے اندر جب تم اعتکاف میں ہو۔ امام قرطبی ان کی کتاب الجامع الاحکام القرآن مفسر ہیں، امام ابن قدامہ المغنی اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہم اللہ، ان سبوں نے اس بارے میں اجماع نقل کیا ہوا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ تمام ائمہ کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسجد کے علاوہ کہیں اور دوسری جگہ اعتکاف کرنا یہ جائز اور درست نہیں۔ اگر کوئی شخص کسی جگہ اعتکاف کی نظر مانتا ہے کہ میں فلانی جگہ اعتکاف بیٹھوں گا، میں فلانے پہاڑی پہ اعتکاف بیٹھوں گا، یا فلانے غار میں، تو وہ بھی نظر اسے
پوری نہیں کرے گا، کیونکہ ایسی نظر مانگنا جو شریعت کے خلاف ہے یہ جائز نہیں۔ اور یہ بات اچھی طرح سے واضح رہنی چاہیے کہ یہ اجماع یعنی تمام اہل علم کا اتفاق یہ مردوں کے اعتکاف کے لیے ہے۔ یہ کس کے اعتکاف کے لیے ہے؟ مردوں کے اعتکاف کے لیے ہے۔ جہاں تک عورتوں کے اعتکاف کا مسئلہ ہے تو اس میں جمہور علماء نے عورتوں کے اعتکاف کے لیے بھی مسجد کو قرار دیا ہے کہ عورتیں بھی اگر اعتکاف بیٹھیں گی تو وہ مسجد ہی کے اندر اعتکاف بیٹھیں گی، گھروں کے اندر یا اور دوسری جگہوں پہ وہ اعتکاف نہیں بیٹھیں گی۔ اور دلائل اور براہین ثبوت کی روشنی میں بھی یہی بات صحیح ہے کہ اعتکاف عورت کرے یا اعتکاف مرد کرے، دونوں کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنا ضروری، مسجد کے علاوہ کہیں دوسری جگہ اعتکاف جائز نہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کا جو فرمان ہے کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ کہ تم اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو حالانکہ کہ تم مسجدوں کے اندر معتکف ہو۔ یہ اس بات کی دلیل ہے جس میں اعتکاف کو مسجد کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مقید فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک بھی دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں مسجد کے علاوہ کبھی کہیں دوسری جگہ اعتکاف نہیں کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل مبارک اس بات کی دلیل ہے، اس بات کا ثبوت ہے کہ مسجد ہی میں اعتکاف درست ہو سکتا ہے۔ اور ایک تیسری دلیل یہ بھی ہے کہ ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسجد میں اعتکاف کی اجازت طلب فرمائی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی، اور یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے۔ تو اگر مسجد کے علاوہ کہیں اور اعتکاف کرنا ان کے لیے افضل ہوتا تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں افضل کی رہنمائی فرماتے اور کہتے افضل یہ ہے کہ تم اپنے گھروں میں بیٹھو، افضل یہ ہے کہ تم فلانے کمرے میں یا فلانی جگہ اعتکاف کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی فرماتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کی جگہ شرعی طور پر مسجد ہی ہے، مسجد کے علاوہ اور دوسری جگہ نہیں ہے۔ مسجد کے علاوہ کہیں اور اعتکاف کرنا یہ خلاف سنت اور یہ بدعت عمل ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ چونکہ اس سال لاک ڈاؤن چل رہا ہے پوری دنیا کے اندر، اور اکثر ممالک میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، مسجدیں بند ہیں، نہ وہاں جمعہ ہوتی ہے نہ وہاں جماعت ہوتی ہے، اذانیں ہوتی ہیں، یا جو مسجدوں کے اندر بیچارے رہتے ہیں وہی رہتے ہیں۔ تو میں اس سلسلے میں لوگ گھروں کے اندر موجود ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں، تو لوگوں کے دماغوں میں یہ بات بیٹھ رہی ہے کہ اگر ہم مسجد میں اعتکاف نہیں بیٹھ سکتے تو ہم اپنے گھروں میں اعتکاف بیٹھیں۔ یہ اس لیے اس مسئلے کی طرف وضاحت بہت اہم ہے، اور یہ میں ضروری بتا دینا سمجھتا ہوں کہ یاد رکھیے کہ گھروں میں اعتکاف کرنا یہ شرعاً جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بدعی عمل شمار ہوگا، یعنی بدعتیانہ عمل ہوگا، چاہے مرد اعتکاف کرے یا عورت اعتکاف۔ ہاں، اگر کسی نے اعتکاف کی نیت کی تھی یا نظر مانی تھی یا اس نے نیت کی تھی کہ میں اعتکاف کروں، لیکن چونکہ مسجدیں لاک ڈاؤن کی وجہ سے بند ہیں، نہیں بیٹھ سکتے، تو انشاءاللہ اللہ سے امید رکھیں آپ کی اس نیت پر اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ثواب اور اجر عطا فرمائے گا۔ اور یہ بات اور یاد رکھیے کہ یہ اعتکاف جو ہے یہ مسنون عمل ہے، یہ فرض یا واجب نہیں ہے، الا کہ آدمی خود اپنے اوپر اس اعتکاف کو نظر مان کر کے فرض کر لے، وہ بات الگ ہے، لیکن یہ مسنون عمل ہے۔ امام ابن المنذر فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ اہل علم کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ اعتکاف یہ سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی اعتکاف کی نظر مان کر اپنے اوپر اس کو واجب کر لیتا ہے تو اس پر واجب ہو جائے گا، جیسا کہ المغنی کتاب کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے۔ حضرات سامعین اعظام، اعتکاف کے بارے میں آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ اعتکاف صرف ہمارے ہی لیے مسنون عمل نہیں ہے، بلکہ اعتکاف ہم سے پہلے جو قومیں تھیں وہ بھی اعتکاف کیا کرتی تھی، جیسا کہ آپ کو اعتکاف کے لغوی معنی میں ہم نے آپ کو بتایا ہے، اور یہاں تک کہ یہ مسنون نفلی عبادت بھی ہے، اور یہ اس کو جاری رکھا گیا، مسجدوں کے ساتھ خاص کیا گیا۔ انبیاء علیہ السلام کو دیکھیے، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا قرآن کریم وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، یعنی ہم نے ابراہیم و اسماعیل سے یہ وعدہ لیا کہ تم میرے گھر کو طواف کرنے والے اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک و صاف رکھو گے،
اس کو پاک و صاف رکھو گے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، میں نے نظر مانی تھی زمانے جاہلیت میں کہ مسجد حرام کے اندر میں ایک رات اعتکاف کروں گا، تو کیا میں وہ نظر پوری کروں؟ کیونکہ میں نے زمانے جاہلیت میں یہ نظر مانی تھی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم حرم کے اندر تم نے مانی ہے بے شک، تو اس نظر کو تم پوری کرو. یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے. آپ یہاں پر ایک بات اور میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ کفار اس زمانے میں جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، اس زمانے میں زمانے جاہلیت سے اشارہ وہی کر رہے ہیں جب میں کافر تھا، کفر کی حالت میں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نظر و نیاز یہ کفر کی حالت میں بھی کفار بھی کرتے تھے، کفار بھی نظریں مانتے تھے. اور یہی ہنستے، اور بعض صحابہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا کہ ہم نے نماز کی، نماز بھی پڑھتے تھے، وہ عمرہ بھی کرتے تھے. وہ عجیب و غریب کفار تھے. آج کل کے یہ زٹلی کفار جو ننگے دھڑنگے، وہ ایسے کفار مکہ نہیں تھے. آپ تاریخ پڑھیں گے، یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن میں کبھی تعارف کرواؤں گا کفار قریش کا، کفار مکہ کا، کہ وہ کافر بھی تھے تو اعلیٰ کوالٹی کے کافر تھے. یہ زٹلی جو ہے وہ کفار نہیں تھے آج کل کے طرح کی جو ہر حرکت کے اندر ہر حرکت کی پوجا اور پاٹ شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ شرمگاہوں اور نہ جانے کس کس کی پوجا کرتے ہیں. وہ ایسے کفار مکہ نہیں تھے، بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ تھے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں منتخب بھی فرمایا. میں کبھی بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ اعتکاف کے تعلق سے کہاں اعتکاف کیا جائے تو اعتکاف مسجد کے اندر ہی ہے. اسی طرح اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اس پر پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عمل پیرا رہے، یہاں تک کہ آپ کی وفات کے بعد امہات المومنین نے اعتکاف کو اس کو جاری رکھا. اور یہ روایت اور یہ باتیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں. اعتکاف کی فضیلت سے متعلق کچھ ضعیف روایتیں، موضوع روایتیں بھی ہیں، لیکن صحیح روایتوں میں کوئی خاص حدیث اعتکاف کے تعلق، فضیلت کے تعلق سے یہ ثابت نہیں ہوئی ہے. امام ابو داؤد نے رحمہ اللہ نے امام احمد بن حنبل، امام اہل السنہ والجماعہ رحمہ اللہ سے دریافت کیا، پوچھا کہ کیا اعتکاف کی فضیلت میں کچھ آپ کو علم ہے، کچھ پتہ ہے؟ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم ہے. البتہ کچھ ضعیف روایات اس تعلق سے موجود ہیں، جیسا کہ المغنی کے اندر یہ بات موجود ہے. اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اعتکاف کب سے کب تک شروع کیا جائے، کب اعتکاف کرنے والا جو اعتکاف کر رہا ہے تو وہ کب مسجد کے اندر داخل ہو. ایک تو اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ ایک میرے لیے میں ایک آئیڈیا بتا رہا ہوں، میں ایک آپ کو اعتکاف کے تعلق سے، کہ ظاہر ہے مساجد کے اندر ائمہ یا مؤذنین اذان دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میری درخواست ہے عام مسلمانوں سے، بالخصوص بر صغیر میں یا جہاں کہیں بھی لاک ڈاؤن ہے لیکن مؤذن اندر ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات وہاں مکلف بنا کر کے ان کو کھانے پینے کا پہنچا دیں، تاکہ اور انہیں کہہ دیں بھائی آپ اعتکاف بیٹھ جاؤ، تو ان کی ذمہ داری آپ لوگ لے لیں تو بہت بہتر ہے. تو معتکف کب مسجد کے اندر کب سے اعتکاف کا آغاز ہوگا، شروعات ہوگی؟ تو یہ بات یاد رکھیں، رمضان کے آخری عشرے میں، یعنی 20ویں رمضان کو روزہ کھول، بلکہ مغرب سے پہلے ہی اعتکاف کرنے والے کو وہ مسجد کے اندر داخل ہونا چاہیے، اور مغرب کی نماز رات بھر وہیں رہے، اور 21ویں گویا کہ وہ 21ویں رات ہوگی، 21ویں رات میں مسجد میں موجود رہنا چاہیے تاکہ پورے آخری عشرے کا اعتکاف کر سکیں. جمہور علماء کرام کی یہی رائے ہے. اور پھر وہ معتکف مسجد سے نکلے گا کب وہ مسجد سے نکلے گا؟ تو جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ معتکف رمضان کے آخری دن کا سورج غروب ہونے کے بعد، یعنی نماز مغرب کے بعد، یعنی افطاری کیا، دن غروب ہوا، افطاری کیا، تو وہ مسجد سے باہر نکل جائے گا، نکل سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا اعتکاف اس طرح سے مکمل ہو جائے گا. اعتکاف کی مدت کتنی ہونی چاہیے، اس سلسلے میں بہت سارے سوالات کرتے ہیں، تو یہ بات آپ یاد رکھیں، اعتکاف کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ مدت یہ شرعی نصوص سے ثابت نہیں. بندہ اپنی ثوابدید پر، بندہ اپنی طبیعت اور اپنے مزاج اور اپنی سہولت کے مطابق جتنا چاہے اعتکاف کر سکتا ہے، بشرطے کی شرعی مخالفت وہ نہ کرے. جیسے واجبات شریعہ کی ادائیگی میں کوئی خلل یا کوتاہی واقع نہ ہو تو وہ اپنے ثوابدید کی وجہ سے، اپنی سہولت کی وجہ سے جتنی چاہے کرے. اور صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف سال میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، کوئی ضروری کہ رمضان میں کریں، کبھی بھی. آپ کی یہ نفلی عبادت ہے، ایک عبادت ہے،
یعنی انسان خود لازم کر لیتا ہے خود کو مسجد کے اندر بیٹھنا، تو اس کو تنہائی خلوت مل جاتی ہے، اور وہ 1 دن 2 دن 4 دن جتنے دن کی بھی 2 گھنٹے 4 گھنٹے کی بھی نیت اعتکاف کی کر سکتا ہے۔ تو بہرحال اعتکاف سال میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، البتہ رمضان المبارک میں اعتکاف یہ افضل ہے، اور اس کے آخری عشرے میں یہ افضل ہے، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے عمل سے یہ بات ثابت ہے۔ اعتکاف کے لیے سوال یہ بھی ہے کہ کیا اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا شرط ہے؟ ہرگز نہیں، اعتکاف کرنے کے لیے روزہ رکھنا شرط ضروری نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شوال میں بھی اعتکاف کیا، اور احادیث کے اندر اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں کہ آپ نے روزہ رکھا یا نہیں رکھا۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ اعتکاف چونکہ ایک مسنون عمل ہے، اس لیے اس کو مکمل کرنا ضروری بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی سنگین ضرورت پیش آ گئی، کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا ضروری ہے، تو پھر اعتکاف کو بیچ میں کٹ کر کے ہی آدمی باہر نکل سکتا ہے۔ اور اسی طرح جس طرح دیگر نفلی عبادتوں کی کوئی قضا نہیں ہے، اسی طرح سے اس کی بھی کوئی قضا نہیں ہے۔ اعتکاف عورت اور مرد دونوں کے لیے ثابت ہے، جائز ہے کہ مرد بھی کرے عورت بھی کرے، دونوں کر سکتے ہیں۔ البتہ ضروری یہ ہے کہ اعتکاف مسجد کے اندر ہی ہو، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کی خدمت میں پورا مسئلہ واضح طور پر بیان کر دیا ہے، جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اسی لیے حیض اور نفاس والی عورتیں ان کا اعتکاف کرنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ مسجد میں ان کا باقی رہنا یہ مسجد کے تقدس اور اس کے حرمت کی پامالی کے مترادف ہے۔ اب معتکف جو اعتکاف کرنے والا ہے وہ مسجد میں کیا کرے گا، اس کے لیے کیا کیا اعمال درست اور جائز ہیں؟ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ معتکف کو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے، نوافل کا اہتمام کرے، اور ذکر و اذکار سے اپنے قیمتی ایام کو معمور کرے، کیونکہ یہ اطاعت ربانی ہے، اور اعتکاف کا مقصد اعلیٰ بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ البتہ اگر 2 4 10 مسجد کے اندر معتکف ہیں، حالانکہ یہ کورونا وائرس چل رہا، میں آج کی بات نہیں کر رہا ہوں، اللہ کرے یہ مہاماری، یہ بیماری عالم اسلام اور پوری دنیا سے ختم ہو جائے، لوگ پھر اپنے ورجنل اور اصلی حالت پہ آ جائیں، ہماری یہ دعا ہے، دلی تمنا اور آرزو۔ لیکن میں عام حالات میں، یہ عام حالات کے مسئلے میں بتا رہا ہوں کہ اگر 2 5 دن، اور خود مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اسی طرح مسجد حرام میں، اس سے بڑی بڑی جامع مسجدوں میں 4 4 5 5 10 10 آدمی اعتکاف بیٹھتے ہیں۔ خود ہمارے یہاں شہر حائل کے اندر جو جامع مسجد ہے، اس کے اندر 5 5 8 8 10 10 آدمی، ان کے لیے باقاعدے خیمے لگ جاتے ہیں، ان کے لیے پردے لگ جاتے ہیں، اور اس کے اندر وہ اعتکاف کرتے ہیں۔ تو اگر ایسے 2 4 10 لوگ ہوں، اس میں اہل علم بھی ہوں، علم حاصل کرنے کی غرض سے وہ بیٹھیں، مفید گفتگو کریں، تو آپس میں معتکفین کا ایک دوسرے سے بات چیت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اس تعلق سے حضرت صفیہ بنت حیی رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے اور تشریف لائی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفتگو فرمائی تھی، بلکہ انہیں چھوڑنے کے لیے باہر بھی، یعنی مسجد کے باہر بھی انہیں چھوڑا، لا یعنی گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح بیویاں آئیں، بال میں کنگھی کریں یا ضروریات کے کچھ چیزیں کھلا پلا کے چلی جائیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ان سے بوس و کنار ہونا، ان سے ہم بستری کرنا، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اعتکاف کی حالت میں یہ بہرحال حرام ہے۔ اسی طرح کن امور کے لیے، کن باتوں کے لیے اعتکاف کرنے والا مسجد سے باہر نکل سکتا ہے؟ تو مسجد سے باہر نکلنے کا 3 حالتیں ہوتی ہیں، آدمی نکلتا ہے تو یہ ہے کہ جائز کام، یعنی ایسے کام کے لیے نکلنا جو شرعی اور فطری طور پر ضروری ہے، جیسے اگر جامع مسجد ہے اس میں جمعے کی نماز نہیں ہوتی ہے تو اس کے لیے نکلنا، ایسی مسجد کے اندر جہاں جمعے کی نماز ہوتی ہے نکلنا جائز ہے۔ اسی طرح کھانا وغیرہ دینے والا کوئی نہیں ہے، وہ بیچارہ اکیلے بیٹھا ہے تو اپنا کھانا لا سکتا ہے، لے جا سکتا ہے کھانے۔ اسی طرح مسجد کے اندر قضاء حاجت کے لیے، ضروریات کے لیے نہانے دھونے کا کوئی انتظام نہیں ہے تو اپنے گھر جا کر کے وہ نہا سکتا ہے، دھو سکتا ہے، قضاء حاجت کرنے کی باہر نکل سکتا ہے۔ اسی طرح وضو اور غسل کرنے کے لیے جو واجب ہے، غسل واجب ہو گیا تو اب وہ ضرورت ہے اس کو، تو اس طرح سے وہ مسجد سے باہر نکل کر کے اپنی ان ضرورتوں کو پوری کر سکتا ہے۔ اسی طرح سے کسی ایسے امور کے لیے جو رضا الہی کے لیے ہو، جیسے مریض کی عادت کرنا، یہ وہ سب کرنا، یہ اس کے لیے باہر نکلنا مسجد سے درست نہیں ہے، بھلے وہ اللہ کی رضا کے لیے ہے لیکن پھر بھی مسجد سے اعتکاف کی حالت میں باہر نکلنا درست نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ ابتدائے اعتکاف میں اگر نیت وغیرہ کر لے تو بات الگ ہے، شرط لگا لے کہ میں کسی کی عادت ہوئی یا کسی کا جنازہ ہوا تو میں اس میں نکلوں گا، اس نیت میں یہ شرط لگا لے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح ایسے امور کے لیے مسجد سے نکلنا جو اعتکاف کے مقصد کے منافی ہے، جیسے شاپنگ کرنا، مارکیٹنگ کرنا، پکنک پہ جانا، جیسے جوکنگ کرنا یا ورزش، یہ تمام سب چیزیں، یا نعوذ باللہ
خرید و فروخت کرنا بیوی سے ہم بستری، یہ تمام جو ہے یہ جائز اور درست نہیں ہے، مسجد سے باہر نکلا۔ اس میں شیخ محمد بن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ موجود ہے۔ تو یہ عزیزان گرامی یہ چند مسائل تھے، جو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں رکھے۔ ایک بات میں اخیر میں یہ بتا چلوں، میری کسی کیسٹ میں یا میری کسی آڈیو میں یہ بات آ چکی ہے جو میں مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک سبقت لسانی کے ساتھ یہ چیز ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے یہ کہا کہ فرض کفایہ ہے، یہ اعتکاف جو ہے یہ فرض کفایہ ہے۔ یہ اصل میں وہ زمانے جہلیت کہہ لیں آپ اس کو، یا بدعتیوں کے زمانے میں وہ میرے دماغ میں ایک وہ بات تھی، یہ جس مذہب میں تھا میں پہلے، تو اس میں یہ تھا کہ مسجد کے اندر ایک آدمی ضرور اعتکاف کرے ورنہ پورے بستی کے لوگ گنہگار ہوں گے، اس طرح کا ایک میٹر تھا۔ تو وہ زبان سے میرے سبقت لسانی سے نکل گیا، ریکارڈ بھی ہو گیا اور وہ باہر بھی چلا گیا، تو میں اس سے رجوع کرتا ہوں، رجوع بہی طور کہ مجھے یہ فرض کفایہ نہیں ہے بلکہ یہ مسنون عمل ہے، سنت ہے یہ، تو یہ کوئی فرض اور واجب نہیں ہے۔ تو اس بات کو نوٹ کر لیں۔ ہمیں کچھ کمنٹس آئے تھے بعض احباب کی طرف سے، تو میں نے ان سے معذرت کر لی کہ یہ سبقت لسانی سے اب چلا گیا، اب لائیو جا رہا ہے، ہر جگہ جا رہا ہے، تو لوگوں کو پتہ نہیں اس کو کنٹرول کر سکتے۔ بہر تو اللہ تعالیٰ سے اخیر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے نبی کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ، ائمہ محدثین کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ہمارے قیام اور صیام کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہم آتِ رقابنا ورقاب والدینا من النار، ہماری گردنوں کو، ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرمائے، ہمارے آل اولاد، بیوی، بچے، بھائی بہن سب کی گردنوں کو اللہ جہنم سے آزاد فرمائے، اور اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ لیلۃ القدر انشاءاللہ 2-3 دن کے بعد آنے والی ہے، یعنی کہ آخری عشرہ شروع ہوگا۔ اس کے تعلق سے میں نے آپ کو چند مسئلے بیان کر دیے ہیں اور آپ حضرات تک پہنچ چکے ہیں، لیکن انشاءاللہ ضرورت پڑی تو مزید اس کے اوپر ہم لائیو گفتگو کریں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔